سیدنا امام حسین پورے کر و فر اور جلال کے ساتھ ہاتھ میں ذوالفقار حیدری لے کر لشکر یزید پر چاروں طرف ٹوٹ پڑتے ہیں، اور دیکھنے والوں نے جب منظر دیکھا یہ کون شاہ سوار ہے، یہ کون شاہ سوار ہے، غبار سے اٹا ہوا، غبار سے اٹا ہوا، لباس ہے پھٹا ہوا، تمام جسم نازمی چھدا ہوا کٹا ہوا، پھر بھی ہزاروں قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا۔ یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ سیدنا امام حسین تاریخ بتاتی ہے قلب لشکر میں داخل ہوئے، یزیدیوں کے کشتوں کے پشتے لگ گئے، صفِ جنگا میں گئے، میمنہ میسرہ پہ حملے کیے۔ پہلے حملے میں امام حسین نے ظالم یزیدی کئی سو یزیدی واصل جہنم کر دیے ہیں۔ کربلا کا میدان چھوڑ کر ظالم یزیدی بھاگنے پہ مجبور ہو گئے ہیں۔ سیدنا امام حسین اپنا گھوڑا میدان کربلا میں دوڑاتے ہیں، فرماتے ہیں بزدلو یزیدیو آؤ، فاطمہ کے لال محمدی کچھار کے شیر کا مقابلہ کر کے دیکھو۔ پھر لشکر یزید واپس بھاگا ہے، واپس آیا ہے۔ یہ 3 مرتبہ حملے ہوئے، کبھی لشکر پھر آیا، پھر بھگایا، پھر آیا، پھر بھگایا۔ جب کشتوں کے پشتے لگ گئے، امام کی تلوار نے گاجر مولی کی طرح یزیدیوں کو واصل جہنم کر دیا۔ پھر آخر چاروں طرف سے ظالم یزیدیوں کے تیروں کی بارش ہوئی، تلواروں والے آ گئے، تیروں والے آ گئے۔ حسین پاک پر چاروں طرف سے حملے ہوئے، جسم لہولہان ہو گیا، خون بہہ گیا۔ تاریخ والے لکھتے ہیں امام حسین کے جسم پر کتنے زخم آئے۔ تاریخ کی روایتوں میں اضطراب ہے، کسی نے لکھا 32 زخم آئے، کسی نے لکھا 72 زخم آئے، کسی نے لکھا 82 زخم آئے، کسی نے لکھا 120 زخم آئے، کسی نے لکھا 129 زخم آئے، کسی نے لکھا 200 زخم آئے۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ کربلا کے میدان میں امام حسین کے جسم پر اتنے ہی زخم لگے جتنے قرآن کے حرف ہیں۔ اللہ جانے کیا روایت ہے، کون سی صحیح ہے، کون سی صحیح نہیں ہے، مگر حد ہو گئی۔ سیدنا امام حسین خون بہ رہا ہے، کمزور ہو گئے ہیں، ناتوان ہو گئے ہیں، آخری بار فرش زمین پہ آئے ہیں۔ فرش زمین پہ جب گرے، گر کے اٹھے، اور گرے بھی کیسے؟ تاریخ والے لکھتے ہیں کہ 9 دقیقہ 9 منٹ میں گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر آئے۔ 9 منٹ لگے، 9 منٹ کہاں لگے؟ ظالم یزیدی جو تھے وہ نیزے لے کر آ گئے تھے، جب گھوڑے سے گرتے تو ایک نیزہ ادھر سے مارتا تو دوسری جانب گرتے، دوسری جانب سے نیزے والا پھر آپ کو نیزہ مارتا، ادھر آتے، ادھر والا پھر نیزہ مارتا، ادھر جاتے۔ آپ کا جسم نیزوں پہ معلّہ رہا 9 منٹ تک، 9 منٹ تک۔ اس کے بعد زمین پہ آئے، کربلا کی ریت پہ آئے تو کربلا کی ریت پہ گرے۔ اب تاریخ کے لفظ یہ ہیں گرے پھر اٹھے، اٹھے تو پھر گرے، گرے تو پھر اٹھے، کبھی اٹھ کر گرے کبھی گر کر اٹھے، یہ لفظ ہے، کبھی اٹھ کر گرے کبھی گر کر اٹھے۔ گرتے کیوں تھے؟ سجدے کے لیے۔ اٹھتے کیوں تھے؟ قیام کے لیے۔ اور تاریخ کی محتاط روایت یہ ہے، سیدنا امام حسین نے زندگی کی آخری نماز جو کربلا میں پڑھی، بعض روایتیں لکھتی ہیں کہ ظہر کی نماز آخری پڑھی، صحیح روایت یہ ہے کہ عصر کی نماز آخری پڑھی۔ ظہر کی نماز سے پہلے جنگ مغلوبہ، ظہر کی نماز کے بعد خاندان بنو ہاشم کی جہاد اور شہادتیں تھیں۔ سیدنا امام حسین نے ظہر کی نماز آخری پڑھی یا عصر کی، با اختلاف روایات۔ زندگی کی آخری نماز
اپنے خون سے تیمم کیا، کربلا کی ریت کی مسجد بنائی، عباس کے بازو کا محراب بنایا، اور سیدنا امام حسین آخری نماز جب پڑھنے لگے تو شمر لعین قریب آ گیا، فرمایا ٹھہر میں نماز پڑھ لوں۔ تو وہاں شمر لعین پھر بولا، کہنے لگا موت سے ڈرتے ہو اس لیے نماز کے بہانے کرتے ہو؟ امام نے فرمایا بولے یہ شیوا ہے مشہور ہمارا، سر دینا عبادت میں ہے دستور ہمارا، ہم موت سے گھبرانے والے نہیں، ہم سجدے میں سر کٹانے والے لوگ ہیں، ٹھہر جا مجھے سجدے میں جا لینے دے۔ دیکھو شاہ حسین پیارے نے وچ کربل فرض گزارے نے، اس دین نبی دے تارے نے وچ کربل فرض گزارے نے۔ شمر لعین جو ہے وہ کھڑا ہے، امام پاک نے سر سجدے میں رکھ دیا ہے، اور سجدے میں آخری بار آپ نے کہا سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ ہاں، اس کے بعد سجدے میں کیا کہا؟ ایک دعا مانگی، اللہم صبرا علی بلائک ورضا بقضائک وتسلیما لامرک۔ سجدہ کر کے خدا سے بات کرتے ہیں، اے اللہ تو نے بلا نازل کی، میں نے صبر کیا، تو نے قضا نازل کی، میں نے رضا پیش کی، تیرا حکم آیا میں نے تسلیم کر لیا، جو کچھ تو نے کرنا تھا وہ تو نے کر لیا، جو مجھ سے ہو سکا وہ میں نے کر لیا، تو نے جو کچھ میرے ساتھ کیا مجھے تیری قسم میں تو تجھ سے راضی ہو گیا، اب تجھ کو تیری قسم یہ بتا تو بھی مجھ سے راضی ہوا کہ نہیں؟ آہا ذرا مل کے بولو، آہا کربلا میں کربلا میں امام حسین کے سوال کا جواب آ گیا، پردہ غیب سے عاطف غیب سے ندا آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ حسین تو نے حد کر دی، حسین تو نے کمال کر دی، حسین میں تیرا خدا ہوں، حسین میں تجھے بلا رہا ہوں، اب آ جا میرے پاس، میں نے تیرے لیے جنت کے دروازے کھول دیے ہیں، فادخلی جنتی، آ جا میری جنت میں داخل ہو جا۔ اے حسین، اے نفس مطمئنہ راضیۃ مرضیہ، میں تجھے آخری بشارت دیتا ہوں، تو مجھ سے راضی میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی میں تجھ سے راضی۔ میرے امام حسین سے خدا راضی ہو گیا، حسین خدا سے راضی ہو گیا۔ اے زمین کربلا تیرے نصیباں نو سلام، اے شہید کربلا تیرے نصیباں نو سلام، اے زمین کربلا تیرے نصیباں نو سلام۔ امام حسین آخری وقت شمر نے خنجر چلایا ہے، روح پرواز کر گئی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے کربلا کی خاک تو اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاشے جگر گوشہ رسول، اسلام کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر گیا تجھے خون رگے رسول۔ اے حسین ابن علی تم پر سلام،
ذرا میرے ساتھ مل کے کہہ دو، امام کی شہادت پہ سلام پیش کرو، اے حسین ابن علی، زور سے بولو، مل کے بولو، تم پر سلام، تم سب پر میرا سلام، تم حسین پہ سلام بھیجو، تم پر سلام، سارے بولو، ذرا زور سے بولو، کربلا تک تمہاری آواز جانی چاہیے، اے حسین ابن علی، اے حسین ابن علی، نازش آل نبی تم پر سلام، تم پہ لاکھوں رحمتیں لاکھوں سلام، اے شہیدان محبت کے امام، زندگی ہی زندگی تیری حیات، اے حیات اندر حیات اندر حیات، لالا گوں لالا بدن لالا کفن، اے چمن اندر چمن اندر چمن، تو نے دھو ڈالے جبین ملت بیضا کے داغ، تو اگر اسلام کا دل ہے تو ایمان کا دماغ، فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔